اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان یعنی میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد پیدا کی، پھر ان کو اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا اور ان سے عہد و پیمان لیا اور ان سے اس کی ذات پر شہادت لی۔ فرمایا الستا بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: اور جس وقت آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گواہ بنایا ان کی ذات پر خود، اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت کے اعمال کے لیے پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی دوسری اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ کے اعمال کے لیے پیدا کیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل جنت کے اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال جنت میں سے کسی عمل پر کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل دوزخ کے عمل کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال دوزخ میں سے کسی عمل پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو ان کے جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر اترے جانے سے پہلے آسمان پر ہی نکالا تھا، جیسا کہ حضرت سعدی سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ابھی تک آسمان سے نہ اتارا تھا کہ ان کی پشت کو دائیں جانب اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو سفید چیونٹیوں کی طرح موتیوں کے مثل اتارا اور ان سے فرمایا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر ان کی پشت کو کے بائیں جانب ہاتھ پھیرا اور ان کی دوسری اولاد کو سیاہ چیونٹیوں کی شکل میں اتارا اور فرمایا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ سعدی نے فرمایا کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے جہاں الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ پھر ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جماعت اطاعت گزاروں کی عطا فرمائی اور وہ جماعت تقوی پر قائم ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم کے ہاتھوں سے ہوا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ جس وجہ سے حابیل قتل ہوا اس کے اسباب کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی کی وجہ آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، اور دوسرے بعض فرماتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کی وجہ تھا، جیسا کہ آئندہ آنے والی روایات سے یہ اختلاف واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوتی، پس وہ پہلا پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اور دوسری لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کی ایک بہن تھی، یعنی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی۔ قابیل کی بہن زیادہ حسین تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق چاہا کہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور کہا یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا میں اس سے نکاح کا زیادہ مستحق ہوں۔ اس کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کا نکاح حابیل سے کر دو، لیکن وہ نہ مانا جب جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی کہ کون اس لڑکی کا زیادہ مستحق ہے۔ آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ زیارت کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ زمین پر میرا ایک گھر موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا گھر مکہ میں ہے، تم وہاں جاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے آسمان سے درخواست کی کہ تم میری اولاد اور اہل خانہ کی اچھی طرح حفاظت کرنا، لیکن آسمان نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔
फिर पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। आखिर अपने बेटे काबिल से कहा, जिसने ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, और कहा आप तशरीफ़ ले जाइए। वहाँ वापस लौटेंगे तो अहले खाना को ऐसी हालत में पाएंगे कि आपको खुशी होगी। आदम अलैहिस्सलाम चले गए। उनके जाने के बाद कुर्बानी की गई। इस मौके पर काबिल फ़ख्रिया अंदाज में अपने भाई से कहने लगा कि मैं इस लड़की का ज़्यादा हकदार हूँ, और फिर मैं तुझसे बड़ा और अपने वालिदैन का जानशीन हूँ। जब दोनों ने कुर्बानी की तो हाबील ने एक सेहतमंद जानवर कुर्बान किया, लेकिन काबिल ने गले का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आग ने आखिर हाबील की कुर्बानी कबूल की, लेकिन कब काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से निकाह न कर सके। हाबील ने जवाब में कहा कि अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करते हैं। अगर तू मेरी तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ इस तरह हरगिज़ न बढ़ूंगा, क्योंकि मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू ही मेरे और अपने गुनाहों का बोझ उठाकर दोज़ख वालों में से हो जाए, और जालिमों की यही सज़ा है। इस तरह काबिल के दिल ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया और उसे कत्ल करने के लिए तलाश करने लगा। हाबील पहाड़ पर बकरियां चराया करता था। वो तलाश करते करते वहां जा पहुंचा। बकरियां घास चर रही थी और हाबील सोया हुआ था। काबिल ने बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे दे मारा और उसका सर कुचल दिया। हाबील मर गया तो काबिल ने उसे यूं ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। आखिर अल्लाह ताला ने दो कौवों को भेजा। उन्होंने आपस में झगड़ा किया और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। इसके बाद कातिल कौवे ने मकतूल कौवे के लिए ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें उसकी लाश डालकर मिट्टी में दबा दिया। जब काबिल ने यह मंजर देखा, कहने लगा, हाय मैं इस कौवे से भी क्या गया गुजरा हूँ कि इसकी मानिंद अपने भाई की लाश को छुपा दो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस तशरीफ़ लाए तो अपने एक बेटे को इस हाल में देखा कि उसे उसके भाई ने कत्ल कर डाला था। कुरान करीम की इस आयत में इसी तरफ वाक़े की तरफ इशारा है। तर्जुमा, हमने इस अमानत को आसमान, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया और खौफज़दा हो गए। लेकिन इंसान ने इसको उठा लिया। बिलाशुबा वो जालिम और नादान है। सूरह अल-अहज़ाब। इसका मफ़हूम ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की अमानत को काबिल ने लिया, लेकिन फिर वो इनके अहले खाना की अच्छी तरह हिफाजत न कर सका, बल्कि कत्ल का मुजरिम बन गया।